اسپتال کے کوریڈور میں وہ پاگلوں کی طرح بھاگتی جا رہی تھی۔ اس کے سر پر پٹی بندھی تھی، بال بکھرے پڑے تھے، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ بالکل پاگل ہو چکی ہو۔ اس کا دماغ بالکل بلینک تھا، کسی بھی یاد سے بالکل خالی۔ کیا واقعی یہ سچ تھا؟ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ مگر اسے کچھ بھی یاد کیوں نہیں آ رہا؟ ایک دم سے وہ کسی چیز سے زور سے ٹکرائی تھی، دماغ میں آندیاں سی چلنے لگی، اور پھر اچانک آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، اور آنکھیں بند کرنے سے پہلے جو منظر اس نے دیکھا تھا، اس میں اسی شخص کا چہرہ تھا جس نے تھوڑی دیر قبل اس کے سر میں بم پھوڑا تھا اور جس سے وہ بھاگ رہی تھی۔ مگر اس میں اسی شخص کا چہرہ تھا جس نے تھوڑی دیر قبل اس کے سر میں بم پھوڑا تھا اور جس سے وہ بھاگ رہی تھی۔ مگر اس شخص سے فرار شاید ممکن نہ تھا، کیونکہ وہ پھر سے اس کے آغوش میں آن گری تھی اور بے ہوش ہو چکی تھی۔ تم میری آنکھوں میں بسنے والے وہ منظر ہو جس میں دیر تک دیکھتے رہنا چاہتی ہوں۔ اگر میری آنکھیں تمہارا چہرہ نہ دیکھ پائیں تو میں ان کی بینائی چھین لوں گی۔ اس نے ایک دم سے اس مرد کا دوبیدھ ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑا اور ٹھیک دل کے مقام پر رکھا۔ محسوس کرو، کیا تمہیں یہ دھڑکنیں کچھ سنائی ہوئی معلوم نہیں ہو رہی؟ جیسے تمہارا نام۔ اب تو میری دھڑکنیں بھی تمہارا نام کسی ورد کی طرح پڑھنے لگی ہیں۔ کیا اب بھی تمہیں شک ہے کہ میں تمہیں بھول سکتی ہوں؟ کسی کے مسلسل رونے کی آواز سے اسے ہوش آیا تھا، اور وہ ایک خواب سے بیدار ہوئی تھی جس میں وہ کسی سے مخاطب تھی۔ شاید وہ کہہ رہی تھی، میں تمہارا نام، تمہارا چہرہ کبھی نہیں بھولوں گی۔ وہ کون تھا آخر؟ اس نے اپنے دکھتے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا تھا جس پر سفید رنگ کی پٹی چڑھی ہوئی تھی، مگر وہ اسے یاد کیوں نہیں آ رہا تھا؟ اس کا نام، اس کا چہرہ، کچھ بھی تو یاد نہیں آ رہا تھا۔ او خدایا، ایسا کیسے ممکن ہے؟ وہ اپنی سوچوں کا سلسلہ جاری رکھنا چاہتی تھی، مگر بار بار مسلسل رونے کی آواز اسے اس نیند سے بیدار کر گئی جس میں وہ کچھ دیر مزید رہنا چاہتی تھی۔ اس نے جھنجھلا کر اپنے پہلو میں نظر دوڑائی جہاں سے وہ رونے کی آواز آ رہی تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے پہلو میں کوئی لیٹا ہے اور مسلسل اسے چھیڑ رہا ہے۔ اس نے اپنے پہلو میں دیکھا تو وہ چھوٹا سا بچہ تھا جو مسلسل روئے جا رہا تھا۔ وہ خالی دماغ اور خالی نظروں سے اسے دیکھ گئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے مجھے کچھ بھی یاد نہ ہو؟ اپنا نام، اپنی پہچان، اپنی زندگی کا کوئی بھی لمحہ، اور یہ بچہ، یہ کون ہے آخر؟ میرے پہلو میں لیٹا کیوں روئے جا رہا ہے؟ اس نے خود کلامی کی، یاد کرنے کی کوشش کی، مگر سر میں درد شروع ہونے لگا۔ وہ بچہ بار بار اسے اپنے ننھے ہاتھوں سے متوجہ کر رہا تھا۔ وہ کچھ لمحے تو بالکل خالی خالی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ یہ بچہ کون تھا؟ کس کا تھا؟ اور یہ میرے پاس کیوں لیٹا ہوا ہے؟ پھر سے اس کے ذہن میں سوالات کی بوچھاڑ شروع ہو گئی۔ اس سے پہلے وہ کچھ بھی مزید سوچتی، ایک دم سے اس نے کسی اور کی موجودگی کا بھی احساس ہوا۔ اس نے اپنی نظر بچے سے ہٹا کر سامنے دیکھا تو وہ ایک 30-35 سال کا مرد تھا جو بہت ہی بے قراری سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے شمار جذبے تھے۔ وہ عجیب طرح کی صورتحال میں گرفتار ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے وہ اسے بہت اچھی طرح جانتا ہو، مگر اسے یوں لگ رہا تھا جیسے میں اس شخص کو پہلی بار دیکھ رہی ہوں۔ اچانک ہی اس مرد نے اس کے پہلو میں روتا ہوا بچہ اٹھایا اور اس کا ماتھا چومنے لگا، اسے سہلانے لگا، اور پھر اسے دیکھ کر بولا، جو بالکل حیران سی یہ سب دیکھ رہی تھی، یہ دیکھو پری، ہمارا بیٹا ہادی بہت تنگ کر رہا تھا مجھے۔ شکر ہے کہ تمہیں ہوش آ گیا، ورنہ مجھ سے تو یہ سنبھالا نہیں جا رہا تھا، روئے جا رہا تھا۔ اب تمہیں ہوش آ گیا ہے نا، تو تم ہی اسے سنبھالو گی۔ شکر ہے کہ تمہاری جان بچ گئی، ورنہ میں بھی زندہ نہ رہ پاتا۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس کی آنکھیں چھلک پڑیں اور وہ اس حیرانی سے لڑکی کے پہلو میں آن بیٹھا، اس کے بالکل قریب، جو اب بھی اس خالی خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی
اس کے منہ سے بے اختیار ٹوٹے ہوئے الفاظ برآمد ہوئے۔ اس نے کہا کہ کون ہو تم اور میں کون ہوں؟ تم کیا بول رہے ہو؟ کیا میں تمہیں جانتی ہوں؟ حیران سی لڑکی نے اس اجنبی لڑکی سے اکلاتے ہوئے پوچھا جو اس کا اپنا ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا، مگر وہ لڑکا اس کے سوال کو نظر انداز کر گیا اور اس نے ایک دم سے اس لڑکی کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ کہنے لگا، میں جانتا ہوں تمہارے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا مشکل ہے کیونکہ تمہاری یادداشت جا چکی ہے۔ میں تمہیں کچھ بھی یاد نہیں۔ وہ حادثہ تم سے تمہاری یادداشت چھین کر چلا گیا، مگر یہی حقیقت ہے پری، اور اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ تمہیں کچھ بھی یاد نہیں، مگر مجھے سب کچھ یاد ہے کہ میں تمہارا کیا لگتا ہوں اور اس بچے سے تمہارا کیا تعلق ہے۔ ادھر دیکھو میری آنکھوں میں۔ ایک دم سے اس لڑکے نے منہ کھولے اس لڑکی کی تھوڑی کے نیچے اپنا ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ مزید اوپر اٹھایا۔ میں ابنوس ہوں پری، تمہارا ابنوس، تمہارا شوہر اور یہ بچہ۔ اچانک اس نے اپنی گود میں پڑے اس بامشکل 6 ماہ کے بچے کو محبت سے دیکھا۔ یہ ہماری محبت کی نشانی ہے پری، ہمارا بیٹا۔ اور اس لڑکی جس کو وہ پری کہہ کر پکار رہا تھا، اس کے تو سر پر جیسے آسمان گر پڑا تھا۔ اب وہ بالکل سپاٹ چہرہ اور خالی خالی نظریں لیے اسے دیکھ رہی تھی، جیسے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ اگر وہ اس کا شوہر تھا اور یہ اس کا بچہ تھا تو اسے کچھ بھی یاد کیوں نہیں تھا؟ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے اس شخص کو پہلی بار دیکھا ہے۔ اور یہ بچہ، یہ میرا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ اگر میں اس کی ماں تھی تو چاہے میری یادداشت چلی کیوں نہیں گئی تھی، پھر بھی مجھے خبر ہونی چاہیے تھی کہ یہ میرا بچہ ہے۔ اس نے پھر سے خود کلامی کی تھی۔ اسے دیکھ کر میرے دل میں ممتا کے جذبات پیدا ہونے چاہیے تھے۔ آخر وہ میری کوکھ سے نکلا تھا۔ وہ حیرانی سے کبھی اس شخص کو تو کبھی بچے کو دیکھتی خود سے گویا ہوئی، مگر وہ اس کا چہرہ بالکل جذبات سے عاری تھا۔ یادداشت چلی گئی تھی تو کیا اس کے جذبات بھی سرد پڑ چکے تھے؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ یادداشت کے ساتھ سب کچھ ہی چلا جائے؟ اچانک اس کا سر زور سے چکرانے لگا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو پکڑ لیا، یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا دماغ پھٹ جائے گا۔ اچانک اس نے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لیں اور کہنے لگی، تم جاؤ یہاں سے، ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ لے جاؤ اس بچے کو بھی، میں تمہیں نہیں جانتی، نہ اس بچے کو جانتی ہوں۔ وہ حیرانی انداز میں چلائی تھی اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ دماغ ابھی تک بالکل کورے کاغذ جیسا تھا جس پر ماضی کا ایک بھی لفظ رکھنا تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ ویسے ہی پڑی رہی، پھر آنکھیں کھولی تو وہ وہاں سے چلا گیا تھا اور بچے کو بھی ساتھ لے گیا تھا۔ اس سے مزید حیرتوں کے سمندر میں ڈالے بغیر لڑکی جس کا نام پری بتایا جا رہا تھا اب خالی کمرے کو تکنے لگی تھی۔ کمرے کی سفید دیواروں پر کوئی ماضی کی یاد ابھارنے کی کوشش کرنے لگی، مگر دماغ کے اندر کچھ ہوتا تو ان دیواروں پر بھی بنتا، اور وہ خواب جو اس نے ابھی ابھی دیکھا تھا جس میں وہ کسی کا ہاتھ محبت سے پکڑے اس سے کچھ کہہ رہی تھی، کیا وہ وہی شخص تھا جو ابھی ابھی اس کے پہلو سے اٹھ کر گیا تھا؟ مگر اس خواب میں موجود اس لمس کا احساس اس کے دل کو عجیب کے دھڑکانے لگا تھا۔ مگر وہ شخص جو اس کے شوہر ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا، اسے دیکھ کر یہ دل کیوں ساکت کیوں رہا تھا، دھڑکا کیوں نہ تھا؟ اور جو کچھ وہ کہہ رہا تھا کیا وہ سچ تھا؟ وہ میرا شوہر کیسے ہو سکتا ہے اور مجھے اس کے متعلق کیوں نہیں معلوم؟ اور وہ بچہ؟ اس نے بے اختیار اس بچے کے بارے میں سوچ کر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ اگر وہ بچہ 9 ماہ تک میرے پیٹ میں پلتا رہا اور اگر میں یادداشت واقعی کھو چکی ہوں، پھر بھی مجھے کچھ تو لگاؤ محسوس ہونا چاہیے تھا نا اس سے، مگر وہ سراسر میرے لیے اجنبی تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح سوچتے ہوئے خود کلامی کر رہی تھی۔ سے بے اختیار اپنی بے بسی پر رونا آ رہا تھا۔ اس نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا تو سر پر پٹی بندھی تھی۔ نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوا تھا،
یہ کیسا حادثہ تھا جو میری ساری یادداشت ہی مٹا کر چلا گیا تھا۔ میرا نام، میری پہچان، میری ہستی، سب کچھ اپنے ساتھ بہا کر لے گیا تھا، اور ہر رشتہ میرے لیے اجنبی بن کر رہ گیا تھا۔ میں یقین کرتی بھی تو کیسے؟ وہ روتے روتے خود کلامی کیے جا رہی تھی، اور پھر اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے وہی اندھیرا سا چھانے لگا۔ نہ جانے وہ خواب کے اندر جا رہی تھی یا کسی خواب سے بیدار ہو رہی تھی۔ وہ ایک خوبصورت سی جھیل تھی جہاں پانی میں اپنے پیر ڈبوئے بیٹھی تھی۔ اس جھیل کے شفاف پانی کے اندر 2 کی بجائے 4 عدد سفید پاؤں تھے جو اس پانی کے اندر تیر رہے تھے۔ یہ میرے لیے سب سے خوبصورت تحفہ ہے جو تم نے اس برتھ ڈے پر مجھے دیا۔ لڑکی چہرے پر مسکراہٹ سجائے اپنے پہلو میں بیٹھے لڑکے سے مخاطب تھی جو شاید اس کی جانب دیکھ کر مسکرایا تھا۔ اور مجھے بھلا اپنی برتھ ڈے کا کیسا گفٹ چاہیے؟ کیا تم جاننے میں دلچسپی رکھتی ہو؟ لڑکے نے شرارت سے سوال کیا۔ وہ جھنک گئی اور کہا کہ جانتی ہوں بابا، مگر اس حوالے سے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ جب تک میری گریجویشن مکمل نہ ہو جائے ماما میری شادی نہیں کریں گی، اس لیے صبر سے کام لو۔ لڑکی نے اس لڑکے کے مچلتے جذبات پر جیسے بند باندھنے کی کوشش کی، مگر میں ان سے ریکویسٹ کروں گا اور انہیں میری بات ماننا ہی پڑے گی۔ لڑکا باضد تھا، ہر حال میں اس لڑکی کو اپنانا چاہتا تھا۔ اچھا چلو دیکھتے ہیں پھر تمہاری ریکویسٹ میں کتنا دم ہے۔ اس لڑکی نے اسے چیلنج کیا اور شفاف پانی کو ذرا سا اپنے ہاتھ میں لیا اور لڑکے کے چہرے پر چھڑک وہاں سے بھاگنے لگی کہ لڑکا اب اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ وہ اپنا بدلہ کسی اور انداز سے وصول کرنا چاہتا تھا۔ اچانک ہی لڑکی کا پیر پھسلا اور وہ گیلی گھاس پر پھسلتی دور جانے لگی۔ لڑکے نے ایک جست لگائی اور عین اس لڑکی کے اوپر آ گیا۔ دونوں کی دھڑکنیں آپس میں ٹکرانے لگی، اور جیسے ہی دونوں کی نظریں آپس میں ملنے لگی اچانک سے منظر دھندلا ہونے لگا، جیسے ہر چیز روئی کی گالی کی مانند اڑتی آسمانوں کی طرف جا رہی ہو۔ اور پھر بے اختیار اس نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ حقیقت کی دنیا میں واپس آ چکی تھی جس میں اس کی کوئی پہچان نہ تھی۔ اس کی گزشتہ زندگی اس خواب کی قید میں رہ گئی، اور وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ وہ خواب سے جاگی تھی یا حقیقت سے جا کر خواب کے اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کا سر ابھی بھی بھاری تھا۔ اس بار وہ کمرے میں تھی۔ وہ بہت ہی کشادہ اور خوبصورت کمرہ تھا۔ وہ کچھ دیر تک تو خالی خالی سی نظریں چھت کو گھورتی رہی، پھر دماغ ذرا سا جاگا تو اسے ایک دم سے جھٹکا سا لگا۔ وہ بیڈ پر سے اٹھ کر بیٹھ گئی، ادھر ادھر دیکھا تو کمرہ بالکل خالی تھا۔ ایک لمحے کے لیے جیسے وہ سکتے میں رہ گئی، کیونکہ اس کمرے کے سامنے دیوار پر ایک بڑا سا فریم آویزا تھا جس میں وہ دلہن بنی ایک خوبصورت پوز میں کھڑی تھی، اور اس کے ساتھ کھڑا ہونے والا کوئی اور نہیں، وہی اجنبی تھا جو ہسپتال میں اس سے ملا تھا اور جو اس کے شوہر ہونے کا دعوے دار تھا۔ وہ تصویر میں مسکرا کر اس لڑکی کی جانب دیکھ رہا تھا، اور لڑکی بھی جواباً آنکھوں میں ڈھیروں محبت لیے اسے دیکھ رہی تھی، مگر صرف تصویر میں۔ حقیقت تو اس کی آنکھیں جیسے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ کیا یہ وہی شخص تھا جس سے اس نے خواب میں دیکھا تھا؟ اس نے ذہن پر زور دیا، مگر اس کی تشبیہ اس کے ذہن میں کہیں نہ تھی، بس ایک احساس تھا۔ مگر اس تصویر میں نظر آنے والے شخص کو دیکھ کر وہ احساس بھی کہیں کھو سا جاتا تھا۔ مجھے اپنا اتنا اہم دن کیوں یاد نہیں تھا؟ آخر میرے ساتھ زندگی اتنا بڑا مذاق کرے گی، میں نے کبھی سوچا نہ تھا۔ میں اپنے ہی شوہر کو پہچان نہ پائی تھی۔ میں کس قدر بدقسمت لڑکی تھی۔ اگر یہ شوہر میرا تھا تو یقیناً وہ بچہ بھی میرا ہی ہوگا۔ ایک دم سے جیسے ہی میرے دماغ میں خیال آیا میں بے چین ہو گئی۔ مجھے اپنے بچے کو دیکھنا تھا، اس سے ملنا تھا۔ شاید حادثے نے میری ساری یادداشت مٹا دی تھی، اور میں بالکل شرمندہ تھی اپنے بچے سے اور اپنے شوہر سے کہ میں ان کی محبت کو ان کی آنکھوں میں دیکھ نہ سکی اور انجان بن گئی۔ اس سے پہلے کہ میں بیڈ سے نیچے اترتی اور ننگے پاؤں ہی دوڑتی ہوئی کمرے سے باہر جاتی، اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا۔
وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا ہی شوہر تھا جسے میں پہچان نہ پائی۔ وہ خوبصورت اور وجیح مرد قدم قدم چلتا میرے قریب آ رہا تھا اور میں بالکل ساکت سی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ دل بھی جیسے بالکل ساکت پڑا تھا۔ وہ خواب والا احساس کہیں نہ تھا۔ وہ شخص جو میرا شوہر ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں میرے لیے صرف اور صرف محبت تھی اور شدت تھی، وہ میرے قریب آیا، میرے پہلو میں بیٹھا اور میرے بال میرے کانوں کے پیچھے آراستہ ہوا کہنے لگا، میری پری کو ہوش آ گیا اور یقیناً تم جان گئی ہوگی کہ میں اب تمہارے لیے اجنبی نہیں ہوں بلکہ تمہارا اپنا شوہر ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے میرے ماتھے پر بوسہ دیا جس سے میرے گال دہکنے لگے۔ میں بالکل ٹرانس کی کیفیت میں اسے دیکھ رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میں اس شخص سے زندگی میں پہلی بار ملی ہوں۔ بھلا ایسا بھی کبھی ہوتا ہے کہ جس سے آپ اتنا پیار کرتے ہوں، ماضی میں جس کا ساتھ پانے کے لیے مچلے ہوں، ایک دم سے وہ آپ کے سامنے حال میں آئے اور آپ اس سے انجان بن جائیں، آپ اس کے لیے اپنے دل میں کوئی نرم گوشہ محسوس ہی نہ کر پائیں؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے بھلا؟ اس کے ہاتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا، مگر اس نے اپنے شوہر کو دیکھ کر زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ وہ کچھ لمحے اسے بغور دیکھتا رہا، کہنے لگا کہ تمہیں نئی زندگی ملی ہے، ورنہ جس طرح سے تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا میں تو بالکل پاگل ہو گیا تھا۔ جس لڑکی کو پانے کے لیے میں اس قدر تڑپا تھا اور جب اسے زندگی میں شامل کر لیا تو ہماری ہنستی بستی زندگی کو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی کہ تم پورے 3 مہینے کوما میں رہی تھی اور پھر تمہیں ہوش آیا تو کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ یہ میرے لیے کسی صدمے سے کم نہ تھا کہ تمہیں میری ساری محبت اور چاہت فراموش ہو چکی ہے، مگر پھر بھی میں نے شکر ادا کیا کہ تم زندہ تو ہو نا۔ رہی بات اس محبت اور چاہت کی تو وہ میں تمہیں اتنی زیادہ دوں گا کہ ماضی کی ساری کمیاں پوری ہو جائیں گی اور جو پل ہماری محبت کے تم فراموش کر چکی ہو وہ پھر سے زندہ ہو جائیں گی۔ اتنے دنوں سے تم سے دور تھا، اب خود کو سنبھالنا مشکل ہو گیا ہے۔ تمہیں پتہ ہے پری، میں نے تمہیں پانے کے لیے کتنی جنگیں لڑی ہیں، تمہارے گھر والوں سے، اپنے گھر والوں سے، اور پھر تمہارا ہاتھ پکڑ کر اپنی ایک نئی دنیا بسائی ہے، اور ہماری محبت کی نشانی ہمارا بیٹا عبدالہادی وہ پیدا ہوا تو تم اس قدر خوش تھی اور مکمل تھی، کہہ رہی تھی مجھ جیسی خوش قسمت انسان اس دنیا میں کوئی نہیں جسے سب کچھ مل گیا، اور میں تم سے کہتا تھا کہ خوش قسمت تو میں ہوں جسے تم ملی ہو پری۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ پری کے ساتھ پیار بھری گستاخیاں کرنے لگا۔ پری کے دل کے تار ہلنے لگے تھے اور اسے جیسے یقین سا ہونے لگا تھا کہ یہی میرا محبوب شوہر ہے جس سے شاید ماضی میں اس نے محبت کی تھی اور جس کے نام تک سے ابھی تک واقف نہیں تھی۔ اس نے جیسے پری کی آنکھوں کے سوال بوجھ لیے، کہنے لگا میں تمہارا ابنوس ہوں پری، اس نام کو تعویذ کی طرح گلے میں لٹکا لو تاکہ تمہیں کبھی نہ بھولے۔ یہ کہتے ساتھ اس نے پری کو اپنی باہوں میں جکڑ لیا، بیڈ پر لٹا دی۔ اس کا وہلانہ پن پری کی رگوں میں خون کی گردش تیز کر رہا تھا اور سوئی ہوئی محبت پھر سے بیدار ہونے لگی تھی، مگر اس سے پہلے کہ آبنوس پری کو خود میں مکمل گم کر لیتا، اچانک اس کے لبوں سے نکلا عبدالہادی، تو وہ ایک دم سے ٹھہر گیا، کہنے لگا کیوں نہیں، ہادی ہمارا بیٹا ہے اور وہ سو رہا ہے، کیوں نہ اس کے جاگنے سے پہلے ہم تھوڑا سا پیار کر لیں، تھوڑی سی محبت بھری مستی کر لیں۔ کتنے دنوں سے ترسا ہوا ہوں میں تمہارے ساتھ کے لیے، تم کیا جانو کہ تمہارے بغیر میں نے اس بیڈ پر کیسے راتیں کاٹی ہیں۔ وہ پری کے کانوں میں اپنی محبت کی رس گھول رہا تھا اور پری اس کے مخمور آواز کے نیچے دب گئی تھی۔ پھر اس نے پری سے اپنی وحلانہ محبت کا اظہار کیا تو پری کا انگ انگ مہکنے لگا۔ وہ اپنے ماضی کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، مگر اس وقت وہ بہت خوش تھی۔
بہت مطمئن تھی۔ آبنوس کی سنگت نے اسے ایک نئی زندگی بخشی تھی اور وہ اسی زندگی میں جینا چاہتی تھی۔ آبنوس اور ہادی کے ساتھ پری نے ایک نئی دنیا بسا لی تھی۔ وہ پری کو ہر بات یاد دلا رہا تھا، ہر اس جگہ پر لے کر جا رہا تھا جہاں پر اس نے قیمتی وقت گزارا تھا۔ پری نے اس جھیل پر جانے کی فرمائش کی جسے وہ خواب میں دیکھ چکی تھی۔ آبنوس کچھ لمحے اسے خاموشی سے دیکھنے لگا اور پھر کہنے لگا کہ تمہیں جھیل اور گہرے پانیوں سے ڈر لگتا ہے پری، میں تمہیں پھر سے کھونا نہیں چاہتا۔ پری حیرت سے اسے دیکھنے لگی کہ اگر ایسی بات تھی تو وہ خواب میں کیا جھوٹ تھا، فریب تھا، اور پھر سے شش و پنج میں پڑ گئی تھی۔ اس نے آبنوس سے اپنی ماں باپ کے بارے میں پوچھا تو وہ افسردہ سا ہو گیا اور اپنی نظریں جھکا لی۔ پری اسے دیکھ کر جیسے اندر تک دہل گئی، اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا، کہا کیا بات ہے آبنوس، میں ان سے ملنا چاہتی ہوں، پلیز مجھے ان کے پاس لے جاؤ نا۔ تو اس نے افسوس سے سر ہلایا، کہنے لگا آئی ایم سوری پری، میں تمہیں یہ خبر سنانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ تم پہلے ہی بہت صدمے میں تھی، مگر سچائی کو تم سے چھپانا بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ اصل میں تمہارے ماں باپ تمہاری شادی کے بعد امریکہ شفٹ ہو گئے تھے، اور جب انہوں نے تمہارے حادثے کی خبر سنی تو پہلی فلائٹ پر لاہور آ رہے تھے کہ فلائٹ کریش ہو گئی اور وہ آبنوس نے بات کو ادھورا چھوڑا اور پری بالکل فرش پر بیٹھتی چلی گئی، اپنے بال مٹھیوں میں بھینچ لیے اور زوروں کے تار رونے لگی۔ آبنوس نے پری کو اپنے ساتھ لگایا، اس کا سر چومنے لگا، کہنے لگا پری کاش کہ میں تمہارا یہ غم ہلکا کر سکتا، مگر میری جان میرے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا تمہیں بتانے کے علاوہ، بس صبر سے کام لو۔ ادھر میری طرف دیکھو، میں تمہارا آبنوس ہوں اور ہمارا بیٹا ہادی جس کے لیے تمہیں جینا ہے، ہمیں اپنی ایک نئی دنیا بسانی ہے، مجھ سے وعدہ کرو آج کے بعد تم کبھی نہیں روگی۔ وہ پری کے گال چومنے لگا، پھر اس کا ماتھا چومنے لگا، کہنے لگا میرا بس چلے تو میں تمہارے وجود کے اندر سے ہر غم نکال دوں، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں وقت کے ساتھ ساتھ تم سنبھل جاؤ گی۔ پری نے اس کے سینے میں سر چھپا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کتنی بد نصیب لڑکی تھی وہ، جسے اپنے ماں باپ کی شکل تک یاد نہ تھی، اور وہ اپنے ماں باپ کے غم سے بالکل ٹوٹ کر رہ گئی تھی، مگر آبنوس نے اسے سنبھال لیا تھا۔ وہ اس کا اتنا زیادہ خیال رکھتا تھا جیسے چھوٹے بچوں کا رکھا جاتا ہے۔ بہت جلدی پری اپنے غم سے نکلنے لگی تھی، مگر پری نے اس سے ضد کرنی شروع کر دی کہ مجھے اپنے ماں باپ کے گھر جانا ہے، شاید مجھے کچھ یاد آ سکے۔ اسے کہنے لگا وہ کراچی میں رہتے تھے، میں بہت جلد تمہیں وہاں لے جاؤں گا، تمہیں پریشان مت ہو۔ آبنوس نے پری کو تسلی دی اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا اور اسے چھوٹے بچے کی طرح پچکارنے لگا۔ پری کو کبھی کبھار آبنوس اجنبی لگتا بھی تھا تو اس کی محبت کے آگے وہ سب کچھ یقین کرنے پر تیار ہو جاتی تھی کہ جو کچھ آبنوس نے اسے کہہ دیا وہی سچ ہے۔ آبنوس کے ماں باپ یہی لاہور میں رہتے تھے۔ ایک دن آبنوس کی امی پری سے ملنے اس کے گھر آئی تھی۔ وہ بہت ہی زیادہ ملنسار اور اچھے دل کی عورت تھی۔ کہنے لگی کہ خدا کا شکر ہے تم بالکل ٹھیک ہو، ورنہ میرا بیٹا تو بالکل پاگل ہو گیا تھا تمہارے پیچھے۔ اگر تمہیں ہوش نہ آتا وہ بھی اپنے ہوش کھو دیتا۔ وہ تم سے بے انتہا محبت کرتا ہے پری۔ اور پری کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگی۔ پری کے دل میں ایک سرشاری سے بڑھ گئی تھی، تھوڑی بے چینی تھی بھی تو وہ بھی ختم ہوگی۔ آبنوس جب بھی آفس سے واپس لوٹتا پری کے ساتھ چپک جاتا، اس سے اپنی وحلانہ محبت کا اظہار کرتا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کی محبت کبھی کم نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ ان کا ایک بیٹا بھی تھا، مگر اس کی محبت میں بے انتہا وحلانہ پن تھا۔ کبھی کبھی پری اس سے کہتی آبنوس کیا ہو گیا ہے تم تو مجھ سے یوں پیار جتاتے ہو جیسے نئی نویلی دلہنوں کے ساتھ پیار جتاتے ہیں، اور وہ پری کی زلفوں کے ساتھ چھیڑ خانی کرنے لگتا، کہنے لگتا کہ میرے لیے تو تم ہر دن ایک نئی پری بن کر سامنے آتی ہو، میری محبت، میرا وحلانہ پن، میرا جنون
کبھی بھی تمہارے لیے کم نہیں ہوگا۔ اور وہ کچھ لمحے آبنوس کو دیکھتی رہی، کیونکہ پری اسے اس قدر محبت نہیں دے پاتی تھی جس قدر وہ دیتا تھا، اور اسے شرمندگی ہوتی تھی۔ نہ جانے وہ اسے اپنا ہو کر بھی پرایا پرایا کیوں سا لگتا تھا۔ اور عبدالہادی، وہ تو پری کے پاس آتے ہی زور زور سے رونے لگتا تھا۔ پری اسے سارا دن سنبھالنے میں ہلکان ہو جاتی، مگر وہ صرف گھر کی آیا کے پاس ہی بہلتا تھا، جسے پری کے کوما میں جانے کے بعد آبنوس نے ہادی کی کیئر ٹیکر کی حیثیت سے رکھا تھا۔ ہادی اس کے ساتھ بہت خوش رہتا تھا۔ وہ 30 سال کے قریب ایک سادہ سی لڑکی تھی۔ ہادی اس کے ساتھ اس قدر مانوس تھا جیسے وہ اس کی سگی ماں ہو۔ پری کبھی کبھی اس سے پوچھتی تو وہ مسکرا دیتی، کہنے لگتی کہ بی بی جان، میں نے ہی آج تک ہادی کو سنبھالا ہے، کیونکہ آپ تو 3 مہینے تک بے ہوش تھی، اس لیے اب یہ مجھے ماں سمجھنے لگا ہے۔ وہ مسکرا کر کہتی اور پری بھی مسکرانے لگتی تھی۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا تھا اور پری اپنی زندگی میں بہت مطمئن رہنے لگی تھی۔ کبھی کبھی اسے ماضی کے حوالے سے بہت پریشانی ہوتی تھی اور وہ چیخنے چلانے لگتی تھی۔ اس نے خود سمجھ نہیں لگتا تھا اسے کیا ہو گیا ہے۔ سب کچھ مصنوعی اور اجنبی سا لگنے لگا، اور پھر آبنوس ہی پری کو سنبھالتا تھا۔ جب وہ رات کے وقت کسی برے خواب سے جاگ جاتی تھی اور چلانے لگتی تھی، وہ پری کو اپنے سینے میں بیچ لیتا تھا اور اس کے سارے خوف دور ہو جاتے تھے۔ اس سے بڑے ہی عجیب و غریب سے خواب آتے تھے جن میں آبنوس کہیں نہیں ہوتا تھا، بلکہ عجیب طرح کے لوگ ہوتے تھے جن کو اس نے آج تک نہ دیکھا تھا، اور وہ لڑکا جو اس نے اپنی واہلانہ محبت کا اظہار کرتا تھا، وہ آج تک نہ جان سکی کہ وہ آبنوس ہی تھا یا اس کا صرف وہم۔ اس نے اب آبنوس سے ضد کرنی شروع کر دی تھی کہ مجھے کراچی جانا ہے، مجھے اپنے دوستوں سے ملنا ہے، آخر کوئی تو ہوگا نا جس سے مل کر مجھے اپنائیت کا احساس ہو، یا کوئی یاد میرے ذہن میں تازہ ہو جائے۔ اور بالآخر پری کی ضد کی وجہ سے آبنوس اسے کراچی لے کر چلا گیا۔ وہ اسے ایک گھر میں لے گیا جس پر تالا لگا ہوا تھا۔ اس نے ایک چابی سے تالا کھولا تو پری بہت بے چینی سے اندر داخل ہوئی۔ آبنوس نے اسے کہا تھا یہ اس کا گھر ہے جہاں وہ رہتی تھی۔ پری نے اس گھر کے در و دیواروں پر اپنے نام پھیرے، سارے کمرے میں گھوم پھر کر آئی۔ وہاں کچھ فریم سے پری کی تصویریں لگی ہوئی تھی جن میں وہ ہنستی مسکراتی ہوئی لگ رہی تھی۔ پری اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کے ماں باپ کی تصویر بھی ان کے کمرے میں ٹنگی تھی، جسے وہ بہت دیر تک دیکھتی رہی اور اس کے اوپر انگلیاں پھیرتی رہی۔ جانے کیوں اس کے اندر کچھ بھی احساس پیدا نہیں ہو رہا تھا، سب کچھ پرایا پرایا اور اجنبی سا لگ رہا تھا۔ شاید میری یادوں نے میرے جذبات اور میرے احساسات بھی چھین لیے تھے۔ اس نے بے دلی سے جیسے خود سے کہا اور اس فریم کو واپس رکھ دیا، اور آبنوس سے کہا مجھے یہاں سے گھر لے چلو، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ آبنوس سے اسے اپنے ساتھ لگا لیا، کہنے لگا کہ کاش میں تمہارے ہر غم کا مداوع کر سکتا، مگر زندگی میں کچھ غم ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہمیں جینا پڑتا ہے۔ زندگی اسی کا نام ہے، مگر میں تمہیں کبھی نہیں کھونا چاہتا۔ تم وعدہ کرو کبھی چھوڑ کر مجھے نہیں جاؤ گی۔ وہ نہ جانے کیوں بار بار اس سے وعدہ لیتا تھا، ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ میں تمہیں بھلا چھوڑ کر کہاں جاؤں گی؟ تم ہی تو واحد سہارا ہو میرے جینے کا، ورنہ اب تک تو میں مر چکی ہوتی۔ پری نے جیسے آبنوس کو تسلی دی تھی، آبنوس اسے واپس لاہور لے کر آ گیا اور اپنے ماں باپ کے گھر لے آیا۔ پری بھی مطمئن ہو گئی کہ میرا دل بہل جائے گا۔ پری کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ میں اب انہی کو اپنا ماں باپ تسلیم کروں گی، کیونکہ میرے ماں باپ تو رہے نہیں۔ آبنوس اسے اپنے گھر لے گیا۔ آبنوس کی ماں جو پہلے بھی پری سے ملنے آئی تھی، پری کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اس سے خوش دلی سے ملی تھی۔ اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ ماشاءاللہ، جیتی رہو بیٹی، اپنے بیٹے کے ساتھ جب بھی تمہیں دیکھوں دل کو سکون ملتا ہے۔ میں اپنے بیٹے کے لیے بہت خوش ہوں۔ مجھے تو ان کی باتیں حیران کر رہی تھی، کیونکہ آبنوس کا کہنا تھا کہ اس کے ماں باپ اس رشتے پر راضی نہ تھے، مگر ان کے لہجے سے ایسا بالکل نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ وہ بہت زیادہ خوش تھے۔
اس سے مل کر اور بھی پری بہت خوش ہوئی اور اس نے بھی اپنی قسمت پر رشک آ رہا تھا۔ اسے آبنوس جیسا شوہر ملا جو اس سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ اس کی ایک آنسو پر تڑپ اٹھتا ہے۔ پری کو اپنا آپ ہوا میں تیرتا ہوا دکھائی دے رہا تھا، مگر ہادی کی وجہ سے وہ کافی زیادہ پریشان تھی، کیونکہ وہ اس سے مانوس ہی نہیں ہو رہا تھا اور ہر وقت حسنہ کے ساتھ ہی لگا رہتا تھا۔ وہ بھی ہادی سے بے انتہا مانوس دکھتی تھی، جیسے وہ حقیقتاً اسی کا بیٹا ہو۔ مگر اب پری ہادی کو اپنے ہی کمرے میں سلانے لگی تھی۔ وہ اپنے بیٹے سے مانوس ہونا چاہتی تھی، اسے خود سے مانوس کرنا چاہتی تھی، مگر پری نے محسوس کیا کہ آبنوس کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ وہ رات کو ہادی کو اپنے ساتھ سلا رہی ہے۔ وہ رات کو تنگ کرتا تو آبنوس کہتا کہ اسے حسنہ کو دے آؤ، وہی اسے سنبھالے گی۔ جان تم کیوں ہلکان ہوتی ہو؟ وہ اسے بچوں کی طرح پچکارتا، مگر پری بازی تھی۔ آبنوس کیا ہو گیا ہے؟ تم باپ ہو اس کے ساتھ ہی ہم اٹیچمنٹ شو نہیں کریں گے تو یہ کیسے یہ مانوس ہوگا بھلا ہمارے ساتھ؟ اور آبنوس نہ چاہتے ہوئے بھی خاموش ہو جاتا تھا۔ جب وہ بہت زیادہ رونے لگتا تو اچانک حسنہ کمرے میں داخل ہو جاتی، کہنے لگی بی بی جان اسے میرے حوالے کر دے، یہ آپ کو پریشان کر رہا ہے، یہ میرے ساتھ ہی سو جائے گا، آپ ریلیکس ہو کر سو جائیں۔ وہ جیسے ہی لجاجت سے کہتی تھی اور پری نہ چاہتے ہوئے بھی ہادی کو اس کے حوالے کر دیتی۔ نہ جانے ہادی کو کیا تھا، وہ اپنی کو ماں کو ہی نہ پہچاننے سے انکار کر رہا تھا، اور آبنوس کی تو جان میں جان آتی، وہ پھر سے پری کے ساتھ چپکنے لگتا، اسے اپنی باہوں میں بھر لیتا اور تسلی دیتا اور اپنے ساتھ لگا کر سلا لیتا، کہنے لگتا کہ آج کل کے بچے ماؤں سے زیادہ ان پروفیشنل کیئر ٹیکر سے مانوس ہوتے ہیں، اس لیے تم زیادہ پریشان مت ہو، کیونکہ ماں تو تم ہی ہو اس کی۔ مگر نہ جانے کیوں پری کو ہر وقت بے چینی گھیرے رکھتی، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے محور سے ہٹ گئی ہو اور زبردستی کسی دوسرے محور کے ارد گرد گردش کر رہی ہو۔ کبھی کبھی وہ اتنا سوچتی کہ اس کا دماغ معاف ہونے لگتا ہے اور وہ چکرا کر فرش پر گر پڑتی، بے ہوش ہو جاتی ہے۔ بے ہوشی کی حالت میں اس سے عجیب و غریب سے مناظر دکھائی دیتے تھے۔ وہ مانوس سا لڑکا اس کا ہاتھ تھامے ساحل سمندر پر چہل قدمی کر رہا ہوتا اور پری اس کی سنگت میں بہت مکمل ہوتی تھی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ وہ اسے کسی اور کے نام سے پکارتا تھا، مگر جب اس کی آنکھ کھلتی تو اس کا چہرہ اور وہ نام ذہن سے مکمل مٹ چکے ہوتے تھے۔ ایک رات ایسے ہی اسے خواب آیا، وہ یکدم اٹھ بیٹھی، پسینے سے اس کا جسم بھیگا ہوا تھا۔ آبنوس گہری نیند سو رہا تھا، ورنہ وہ پری کے جاگنے سے فوراً جاگ جاتا تھا۔ پری نے اس سے اٹھانا مناسب نہیں سمجھا، اس سے بہت پیاس لگی تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور دروازہ کھول کر نیچے لاؤنج میں آنے لگی۔ لاؤنج میں نیم اندھیرا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ لائٹ جلاتی وہ فریج کی طرف جاتی، اسے کسی کی سرگوشیوں کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی فون پر بات کر رہا ہو۔ پری نہ چاہتے ہوئے بھی دروازے کے پاس کھڑی ہو کر کان لگا کر سننے لگی۔ بھلا حسنہ اس وقت جا کر کیا کر رہی تھی اور کس سے باتیں کر رہی تھی؟ اسے تجسس نے آن گھیرا اور یہی تجسس اس پر حقیقتوں کے ایسے در کھولے گا اسے اندازہ نہیں تھا۔ حسنہ شاید اپنے شوہر سے بات کر رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ میں تو یہاں پر بہت بری پھنسی ہوں۔ ہادی کے بابا آبنوس صاحب بہت غصے کے تیز ہیں، انہوں نے مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر تم نے پری کو ذرا سا بھی کچھ بتانے کی کوشش کی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا، اور مجھے یقین ہے وہ مجھے جان سے مار بھی دیں گے، بڑے ظالم ہیں۔ اب تم ہی دیکھو نا، ایک معصوم لڑکی کو کیسے انہوں نے قید کر رکھا ہے، اپنی بیوی بنا رکھا ہے۔ اس کی یادداشت کیا چلی گئی؟ آبنوس صاحب نے تو اس کی ایک نئی کہانی ہی سنا دی ہے، ہادی کو بھی اس کا بیٹا بنا دیا۔ میں تو اپنے ہادی کو کسی کو ہاتھ بھی نہ لگانے دوں، مگر مجبوری ہے، کیا کروں؟ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے ہادی کا ماتھا چوما تھا۔ پری کھڑکی کے سوراخ سے دیکھ رہی تھی اور اس کا پورا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ یہ میں کیا سن رہی تھی؟ اتنا بڑا دھوکہ ہوا تھا میرے ساتھ۔ وہ ایک دم سے منہ پر ہاتھ رکھ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ چکرا کر نیچے گر پڑتی، اس نے جلدی سے کسی چیز کا سہارا لیا،
मगर फिर भी नीचे गिर पड़ी। खिड़की के पास रखा गमला फर्श से टकरा कर टूट गया और आवाज से हुस्ना एकदम हवास बाख्ता हो गई। मगर शायद वो बाहर खड़ी परी से ज्यादा हवास बाख्ता नहीं थी, जिसे सारी हकीकत का इल्म हो चुका था। इससे पहले कि वो कमरे से निकलती, परी ने जल्दी से दरवाजा खोला, कमरे में घुस गई, दरवाजा जोर से बंद कर दिया। हुस्ना तो एकदम से बुखला गई, कहने लगी, बीबी जी आप यहाँ, आपको कुछ चाहिए? इसे लगा शायद परी हादी को लेने आई है, मगर परी ने इसे दोनों कंधों से पकड़कर खिंचोड़ डाला। मैं सब कुछ सुन चुकी हूँ, तुम जो फोन पर कह रही थी, मुझे सच सच बताओ कि हकीकत क्या है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, और आबनोस मेरा क्या लगता है? हुस्ना परी की बातें सुनकर बिल्कुल सांस लेना भूल गई थी। देखो हुस्ना, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है ना, तो मुझे सच सच बता दो। तुमने मुझे झूठ बोला तो मैं हादी को हमेशा के लिए तुमसे दूर कर दूंगी, तुम्हें इस घर से निकलवा दूंगी, क्योंकि आबनोस तो मेरी हर बात मानेगा, मगर तुमसे तुम्हारा बच्चा छीन लेगा। परी ने इसे धमकी दी और ये कहते साथ ही इसने हादी को झपटा था और हुस्ना के जब्त के पैमाने छलक पड़े। वो फूट फूट कर रोने लगी। इसने हादी को अपने सीने से लगा लिया, कहने लगी, माफ कर दो, हम गरीब लोग हैं। आबनोस साहब ने हमें इस ड्रामे का हिस्सा बनाया। मैं तो आबनोस साहब के माँ बाप के घर में काम करती थी और शुरू से ही आबनोस से डरती थी, क्योंकि वो गुस्से के बड़े तेज थे, बड़े ही जज्बाती। इसके माँ बाप भी इसके लिए परेशान थे। इसे एक लड़की से इश्क हो गया था, मगर वो लड़की इसे घास तक न डालती थी। मैं अक्सर ही सुनती थी कि आबनोस इस लड़की को पाने के लिए इसके घर तक गया था। जब इसे मालूम हुआ इस लड़की की मंगनी हो चुकी है और वो बहुत जल्द अपने मंगेतर के साथ रुखसत होने वाली है, तो आबनोस साहब को बिल्कुल पागल हो चुके थे। इनका बस नहीं चल रहा था कि क्या कर डाले। एक दिन वो शराब पीकर घर से निकले तो फिर काफी अरसे तक वापस ना आए। जब 3 माह बाद घर वापस आए तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अपने बेटे को लेकर मेरे फ्लैट में आ जाओ और जैसा मैं तुम्हें कहूँ वैसा ही करना। खबरदार जो तुमने परी को सच्चाई बताने की कोशिश की, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूं। वो मुझे बड़ी मुश्किल से मिली है, मैं इसे खोना नहीं चाहता, इसलिए तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। और मैं तो गरीब मजबूर थी, अगर इनकी बात ना मानती तो वो मुझे मार डालते, इसलिए मुझे मानना पड़ा। मगर आप पर बड़ा तरस आता है जी, कैसे आबनोस साहब ने आपको उल्लू बना रखा। शायद आप ही वो लड़की है जिसके लिए वो पागलपन की हद तक जाने को तैयार थे। और मैंने तो यही सुना था कि आप अपने मंगेतर के साथ कहीं जा रही थी और आबनोस साहब की गाड़ी के साथ आपकी टक्कर होगी। न जाने आपके मंगेतर का क्या बना, मगर आपके सर में गहरी चोट आई थी और आप अपनी यादाश्त खो बैठी थी, और इसी चीज का फायदा आबनोस ने उठाया। हुस्ना के मुंह से सच्चाई सुनकर मेरे ज़हन में बम धमाके होने लगे। इतना बड़ा मजाक मेरी जिंदगी के साथ इस शख्स ने किया था। एकदम से मुझे इस शख्स से नफरत होने लगी थी, और जो ख्वाब में मुझे नजर आते थे दरअसल वही मेरे अपने थे। वो लड़का जो मुझे बार बार पुकारता था वही तो था मेरा मंगेतर। क्या वो जिंदा था या मर गया? और मेरे माँ बाप कौन थे? वो फिर से अपने अंदर के सवालों से जंग करने लगी। इन सब सवालों के जवाब इसे बस एक ही तरीके से मिल सकते थे। उसने इसके पाँव में गिर गई, कहने लगी, मुझे माफ कर दे, खुदा के लिए आबनोस साहब को कुछ मत बताइएगा, मैं आपकी मिन्नत करती हूँ। परी ने हुस्ना को दोनों कंधों से थाम लिया और कहा, तुम परेशान मत हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसे तसल्ली देकर वो वापस कमरे में आई और आहिस्ता से बेड पर लेट गई। इसे अब इस शख्स के गिन आ रही थे जिसने परी का शौहर होने के दावे किए थे। सामने फ्रेम में लटकी तस्वीर, इस पर भी परी को यकीन नहीं था, क्योंकि वो भी इसी ड्रामे का हिस्सा थी। अब इसे अंदाजा हुआ था कि इसके एहसास नहीं मरे थे, वो जिंदा थे जो अपनों को ही देखकर मचलने लगे। रात यूं ही इसकी आंखों में कट गई। सुबह होते ही परी जल्दी से उठी और बाहर चली गई। आबनोस इसके पीछे पीछे चला आया, इसे पीछे से पकड़ लिया, अपने करीब किया, कहने लगा, क्या बात है मेरी जान का आज मूड ऑफ लग रहा है? क्या फिर से कोई ख्वाब देख लिया था? मुझे क्यों नहीं जगाया? वो परी के कान में सरगोशी कर रहा था। परी ने आहिस्ता से इसे खुद से दूर किया, क्योंकि इसे आबनोस कैसी
धोखे बाज और फरेबी इंसान से नफरत महसूस हो रही थी, मगर लबों पर मुस्कुराहट सजाए कहा, मैं मम्मी लोगों के पास जा रही हूँ, तुम तो सारा दिन घर में होते हो, मैं बोर होती रहती हूँ, मुझे जाते हुए वहाँ छोड़ जाना। कहने लगा, हादी तो होता है ना तुम्हारे साथ? बोरियत कैसी? अरे हादी तो ज़्यादातर हुस्ना के पास ही रहता है, मेरे पास आए तो रोता रहता है। मैं हुस्ना और हादी को भी अपने साथ लेकर जाऊंगी, क्योंकि हुस्ना के साथ ये बहला रहेगा। आबनोस मुस्कुरा दिया, कहने लगा, ठीक है, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। उसने परी के माथे पर बोसा दिया, वो ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दी और गाड़ी में बैठकर आबनोस के माँ बाप के घर आ गई। इसके पास मोबाइल फ़ोन नहीं था और ना ही इसे कभी ज़रूरत महसूस हुई थी। जब आबनोस इसे छोड़कर चला गया तो परी इसकी मम्मी के पास बैठ गई। जो भी था, आबनोस की अम्मी एक काफ़ी मिलनसार औरत थी। परी को काफ़ी देर गौर से देखती रही, कहने लगी कि आबनोस मेरा बेटा बहुत जज्बाती है, जिसको एक बार पसंद कर ले इसे पाकर ही रहता है। कि हालांकि मैंने उसे बहुत मना किया था कि प्रीशे के घर वाले नहीं मान रहे, तुम बाज आ जाओ, मगर न जाने इसने 3 माह में ऐसा क्या किया, ऐसा क्या जादू चलाया तुम पर कि तुम इसकी हो गई। वो मुस्कुरा रही थी और परी को अंदाज़ा हो गया था कि आबनोस की माँ भी इन चालों से बेखबर है। एकदम से वो फूट फूट कर रोने लगी। वो परेशान हो गई। परी ने कहा, आप नहीं जानती कि आबनोस ने मुझे कैसे पाया है, क्या आपका वाकई नहीं पता? और वो हैरत से परी को देखने लगी, जिसने इनको सारी सच्चाई बता दी कि किस तरह इसने मेरी याददाश्त के चले जाने का फ़ायदा उठाया। वो बिल्कुल मुंह खोले परी को देख रही थी, अपना सर पकड़कर बैठ गई, कहने लगी, मुझे अपने बेटे से इस हद तक पागलपन की उम्मीद न थी। मुझे माफ़ कर दो बेटी, मैं तुम्हारी मुजरिम हूँ। मुझे बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं चाहती हूँ कि मैं आबनोस को पुलिस के हवाले न करूँ और ये मामला पुलिस में जाए बगैर ही सुलझ जाए। तुम मुझे मेरे असल माँ बाप के घर छोड़ आए। मैं आपके बेटे के साथ नहीं रह सकती, जिसने धोखे से मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल किया। और वो बिल्कुल खामोश हो गई, कहने लगी, वो तुम्हारे बगैर मर जाएगा, मगर मेरे साथ रहेगा तो मैं इसे मार दूंगी। आप फैसला आपके हाथ में है। वो एकदम से खामोश हो गई, कहने लगी, मैं तुम्हारे घर वालों का पता करवाती हूँ, तुम मुझे कुछ दिनों की मोहलत दो। परी ने कहा, फिर मैं कुछ दिन यहीं रहूंगी, मुझे इस घर में वापस नहीं जाना, मुझे आपके बेटे के पास एक पल के लिए भी नहीं रहना। आप कोई भी इससे बहाना कर ले। रात को आबनोस परी को लेने आया था तो इसकी मम्मी कहने लगी, परी कुछ दिन यहीं रहेगी। आबनोस बेटा, इसका दिल यहाँ लग गया है। वैसे भी तुम बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में मुल्क से बाहर जा रहे हो, तब तक परी हमारे साथ रहेगी। आबनोस कहने लगा, नहीं, मैं इसे अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ, मैं परी के बगैर एक पल नहीं रह सकता। मगर इसकी मम्मी ने इसरार किया कि परी के लिए अभी सफ़र ठीक नहीं। परी भी एकदम से उठ बैठी, अपना सर पकड़ लिया। इसने कहा कि आबनोस, मम्मी ठीक कह रही हैं, कुछ ही दिनों की तो बात है, तुम वापस आ जाओ, मैं यहीं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। मुझे हाइट फोबिया है, मुझे यूँ लगता है जैसे मैं जहाज़ में बैठूंगी तो फिर से किसी हादसे का शिकार हो जाऊंगी। एकदम से वो रोने लगी। आबनोस जल्दी से इसके पास आया, परी के आंसू साफ किए, इसका माथा चूमा, कहने लगा, मैं तो भूल गया था, मुझे माफ़ कर दो, मगर क्या करूं, तुमसे एक लम्हे के लिए भी दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी अपनों से दूर रहना पड़ता है, मजबूरी में ही सही। और वो मुस्कुराता हुआ चला गया। परी ने जैसे सुख का सांस लिया था और आबनोस की मम्मी की तरफ बढ़ी। इसने कहा, मुझे अभी इसी वक्त अपने घर जाना है, खुदा के लिए मुझे ले जाए। परी की आंखों की इल्तिजा वो बेबसी से देखती रही, कहने लगी, मेरा बेटा मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। परी ने कहा, मैं भी आपके बेटे को कभी माफ़ नहीं करूँगी, और मैं अगर इसके साथ रहूँगी तो इसकी ज़िंदगी जहन्नम बना दूँगी, इसे जेल में सड़ना पड़ेगा। क्या आपको अपने बेटे की ज़िंदगी प्यारी नहीं? परी ने इन्हें धमकी दी तो वो खामोश हो गई। अगले ही दिन वो इसे गाड़ी में बिठाकर रवाना हो गए। परी के दिल में बहुत ज़्यादा बेचैनी थी।
وہ جلد از جلد اپنے ماں باپ سے ملنا چاہتی تھی جن سے وہ اتنے عرصے دور رہی۔ نہ جانے ان کا کیا حال ہوگا، اور میرا منگیتر کیا وہ زندہ ہوگا؟ اگر زندہ نہ ہوا تو؟ اسے سوچتے ہوئے اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اتنے میں گاڑی ایک بڑے سے گیٹ کے سامنے لے گئی۔ میں جلدی سے اتری اور بھاگتی ہوئی گیٹ کی طرف بڑھنے لگی۔ ذہن میں ایک ماضی کی جھلکی سی ابھری تھی۔ یہ گیٹ، یہ گھر اس کے لیے بہت مانوس تھا، مگر اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ پھیلائے تو خوشی کی ایک لہر اس کے اندر دوڑ گئی اور اسے لگا تھا کہ یادداشت کے ساتھ اس کے احساسات بھی واپس جا چکے ہیں، مگر ایسا نہیں تھا۔ اس کے احساسات زندہ تھے، ان چیزوں سے جڑے جو اس کی اپنی تھی۔ اس نے گھنٹی پر ہاتھ رکھا تو دل بھی دھڑکنے لگا۔ اچانک ہی گیٹ کھلا تو 60 سال کا ایک بزرگ باہر نکلا۔ کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے۔ پھر اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ سے چھونے لگا۔ اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ یقیناً وہ پری کا باپ تھا۔ وہ بے اختیار اس کے سینے سے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ کہنے لگا کہ ماہرخ، میری بیٹی، میری جان، تم زندہ ہو، مگر تمہاری گاڑی تو بالکل جھلس گئی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ وہ اس کے گھر کے اندر لے گئے۔ آبنوس کی ممی بھی گھر کے اندر داخل ہوگی۔ اس کی ماں کچن سے بھاگتی ہوئی آئی اور پاگلوں کی طرح اس کا چہرہ چومنے لگی، کہنے لگی، میری ماہی، میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ تم زندہ کیسے ہو سکتی؟ اتنا بڑا معجزہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ماہرخ اب سمجھی تھی کہ خواب میں اس کا یہی نام پکارا جاتا تھا جو اٹھتے ساتھ ہی اس کے ذہن میں محو ہو جاتا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر آبنوس کی ماں بول پڑی اور سب کچھ بتا دیا۔ شاید اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ آبنوس نے کیا کھیل کھیلا تھا۔ اس نے ماہرخ کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ کروا کر اسے وہاں سے نکالا تھا اور گاڑی دور کھائی میں جا گری تھی اور تباہ ہو گئی تھی۔ اسے آگ لگ گئی تھی۔ ایک جلی ہوئی لاش بھی ساتھ رکھی گئی تھی تاکہ ماہی کے ماں باپ کو یقین ہو سکے کہ وہ ماہی ہی تھی۔ اتنی لمبی پلاننگ کی تھی اس نے ماہی کو پانے کے لیے جو اسے ٹھکرا کر جا چکی تھی۔ آخر وہ اس قدر ظالم کیسے ہو سکتا؟ ماہرخ کو پہلے سے زیادہ اس سے نفرت محسوس ہونے لگی۔ آبنوس کی ماں نے سب سے معافی مانگی اور کہا، میں وعدہ کرتی ہوں میرا بیٹا کبھی بھی دوبارہ آپ کی بیٹی کو تنگ نہیں کرے گا۔ ہم اسے لے کر کہیں دور چلے جائیں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ وہاں سے چلی گئی۔ یہ گھر اسے اپنا اپنا سا لگ رہا تھا۔ بار بار ماضی کی کوئی یاد اس کے ذہن میں لہراتی اور اس کا دل زور سے دھڑکنے لگتا، اور پھر اچانک ہی وہ اس کے سامنے آ گیا۔ کس کے خواب وہ اپنی یادداشت کھونے کے بعد بھی دیکھتی رہی تھی۔ کچھ دیر تو وہ ماہی کو دیکھتا رہا، بالکل ٹرانس کی کیفیت میں، اور پھر ایک آنسو اس کی آنکھ سے گرا۔ کہنے لگا، ماہی، مار ہی ڈالا تھا تم نے تو مجھے۔ میں تمہارے لیے کتنا تڑپا ہوں۔ میں نے تمہارے لوٹ آنے کی کتنی دعائیں کی کہ کاش تم واپس لوٹ آؤ، کیونکہ مجھے یقین نہیں تھا کہ وہ لڑکی تم نہیں تھی جس کی لاش وہاں سے نکلی تھی۔ میں اپنی ماہی کو جانتا ہوں، دھوکہ نہیں کھا سکتا تھا۔ وہ دیکھو، آج تم میرے سامنے کھڑی، بالکل زندہ سلامت۔ وہ پاگلوں کی طرح ماہی کی جانب بڑھا اور اسے بے اختیار چومنے لگا۔ ماہی کا دل بھی اس کی جانب کھینچا چلا جا رہا تھا۔ بے شک یہ وہ محبت تھی جو ماہی کے اندر اس کے لیے موجود تھی، اور اس کی محبت کی یادداشت نہیں کھوئی تھی۔ مگر اچانک کچھ یاد آنے پر وہ زور سے اسے جھٹک گئی، کہنے لگی، دور رہو مجھ سے، میں تمہارے قابل نہیں۔ جس ماہی سے تم محبت کرتے تھے، شاید اس کا دامن اب داغدار ہو گیا ہے۔ کیا تم اس ماہی کو اپنا لوگے؟ کیونکہ میری یادداشت کے ساتھ ساتھ میری عزت بھی چلی گئی ہے۔ ماہی زور و قطار رو رہی تھی۔ عفان کچھ لمحے تو اسے دیکھتا رہا۔ ان دونوں کے درمیان 4 قدم کا فاصلہ تھا۔ ماہی کو یہ فاصلہ میلوں کا لگ رہا تھا، اور پھر عفان اچانک وہ 4 قدم طے کر کے ماہی کے روبرو آیا۔ اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا، کہنے لگا، محسوس کرو ان دھڑکنوں کو۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ دل اب تمہارے لیے اجنبی ہو گیا ہے؟ اور جس شخص نے تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ میں اسے تڑپا تڑپا کر ماروں گا، اور جس نے تمہیں تکلیف پہنچائی
وہ ساری عمر تکلیف میں گزارے گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی عفان نے ماہی کو اپنے سینے میں بیچ لیا۔ آئندہ کبھی بھی ایسی بات نہ کرنا ماہی، کیونکہ ذرا سا داغ لگنے پر محبت میلی نہیں ہو جاتی۔ اگر کوئی انسان آپ سے محبت کرتا ہے تو اس کا ظرف بھی بڑا ہونا چاہیے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہیں کبھی بھی اس بات کا طعنہ نہیں دوں گا، کیونکہ تم بالکل بے قصور ہو۔ ماہی کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر اسے چومنے لگا، اور ماہی کے دل میں جیسے اندر تک سرشاری بھر گئی تھی۔ عفان کی محبت نے اس کی روح کو چھو لیا تھا اور وہ خود کو بالکل مکمل سمجھ رہی تھی۔ عفان اب ایک لمحے کے لیے بھی ماہی سے دور نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے اس نے اسی رات کو ماہی کو اپنے نکاح میں لے لیا تھا۔ نکاح بہت سادگی سے ہوا تھا۔ عفان کے نکاح میں آنے کے بعد ماہی کو لگا جیسے اس کی ذات کے سارے خلا پر ہو گئے ہوں، اور وہ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ جو بے چینی اس کے دل اور روح کو گھیرے ہوئے تھی وہ اب ختم ہو چکی تھی، مگر اب اسے یہ خوف بھی تھا کہ اگر آبنوس دوبارہ اس کی زندگی میں آ گیا تو نہ جانے وہ کیا کرے گا۔ وہ پھر سے عفان کو ماہی سے چھیننے کی کوشش کرے گا۔ عفان نے اسے تسلی دی تھی، اب کبھی وہ تمہارے سامنے نہیں آئے گا، کیونکہ میں اس سے اس کے ہر گناہ کا بدلہ لوں گا۔ ایک رات ماہی اپنے کمرے میں سو رہی تھی کہ اچانک اس کے گھر کے باہر گولیوں کے چلنے کی آواز آئی۔ ایک دم سے وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ کھڑکی کا پردہ سرکا کر نیچے کا منظر دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے جیسے زمین سرک، کیونکہ آبنوس نیچے کھڑا گارڈ کے ساتھ بحث کر رہا تھا۔ اسے اندر گھسنے دیا جائے، مگر گارڈ اسے اندر نہیں آنے دے رہا تھا۔ اس نے گارڈ کی طرف پستول تان لی تھی اور خونخوار نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے وہ اسے ختم کر دے گا اگر اسے ماہی سے ملنے نہیں دیا گیا۔ تو اوپر اپنے کمرے میں کھڑی ماہی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ کسی بھی صورت آبنوس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ عفان کو فون ملاتی، اچانک ہی پولیس موبائل کے سائرن باہر بجنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے پولیس کی گاڑیاں اس کے گھر کے باہر کھڑی ہوئیں، اور آبنوس کوئی بھی موقع فرار دیے بغیر اسے ہتھ کڑیاں پہنا کر لے گئے۔ ماہی کی تو جان میں جان آ گئی تھی، مگر پولیس کو اطلاع کس نے دی تھی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اچانک اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ فون کان سے لگایا تو عفان کی آواز اس کی سماعتوں پر گونجی تھی۔ کہنے لگا، میں کب سے تمہارے گھر پر پہرا لگائے بیٹھا ہوں کہ کب وہ تم تک پہنچے گا اور میں اسے پکڑ لوں گا، اور آج دیکھو وہ پکڑا گیا۔ تمہیں بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب ہمارے درمیان کوئی آبنوس نہیں آئے گا، اور میں بہت جلد تمہیں رخصت کر کے اپنے گھر لے آؤں گا، کیونکہ اب مزید انتظار کرنا میرے لیے بہت مشکل ہو چکا ہے۔ اور یوں ماہی اپنے عفان کی دلہن بن کر اس کے کمرے میں اس کی سیج سجائے بیٹھی تھی۔ اس کے دل میں کوئی وہم یا وسوسہ نہ تھا، صرف اور صرف سکون تھا اور اطمینان تھا، کیونکہ سچی محبت پا کر انسان کی روح تک میں سکون اترتا ہے۔ عفان کمرے میں داخل ہوا تو ماہی کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ اس کے چہرے پر بھی آج صرف اور صرف اپنی محبت کو فتح کرنے کی جیت رقم تھی۔ ان دونوں کی نظریں آپس میں ملی تو وہ دونوں ہی مسکرانے لگے۔ عفان نے ماہی کے ہاتھ پکڑ کر اپنی آنکھوں پر لگائے، کہنے لگا، شاید تم اپنا ماضی بھول چکی ہو، مگر میں کوئی بات نہیں بھولا۔ میں تمہیں ہر وہ منظر یاد دلاؤں گا جس میں تم سے محبت کا اقرار کیا تھا اور ساتھ نبھانے کی قسمیں کھائی تھی۔ تمہاری زندگی کو رنگوں اور خوشبوؤں سے سجانے کا عہد باندھا تھا، اور آج وہ لمحہ آ گیا۔ آج تمہیں کوئی بھی مجھ سے دور نہیں کر سکتا۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے ماہی کو اپنے آپ میں سمو لیا، اور ان دونوں کے جسم ایک جان بن چکے تھے۔ محبت سے بڑا طاقتور جذبہ اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا، اور جسے سچی محبت مل جائے اس کے چہرے پر ایسی ہی خوشی رقم ہوتی ہے جیسی آج ماہی کے چہرے پر تھی۔